ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا، اگر ایسا ہوتا تب تو البتہ لے جاتا ہر معبود ان چیزوں کو جو اس نے پیدا کی ہوتی، اور ہر معبود بلند ہونا چاہتا اور ان کے بعض پر تعلی چاہتا۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، ایک بار بہت سے کفار مکہ حرم شریف میں جمع ہوئے اور ایک ایک کر کے تقریر کرنے لگے، اور اس میں اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جنت جہنم کے عذاب وغیرہ ان سب چیزوں کا مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلسل کئی آیتیں نازل فرمائی، اور ان آیتوں کے اندر ان کافروں کی تردید کی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام اسی وقت ان کافروں کے مجمع میں پہنچے، اور آپ نے ان کے سامنے جا کر کے قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ آپ کی تلاوت سے کفار پر ایسا روب پڑا کہ سب کے منہ لٹک گئے، اور پورا کا پورا جو ان کا جو جلسہ ہو رہا تھا سب درہم برہم ہو گیا، اور ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے۔ جو مذمت کر رہے تھے اسلام وغیرہ کے بارے میں وہ بھی شرمندہ ہوئے اور آہستہ آہستہ وہاں سے ہٹنے لگے۔ کلام اللہ کی ہیبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک کی تاثیر اور وہ جاہ و جلال کا عالم پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کو بیان کیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے اندر ان مشرکین کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اللہ کے سوا اس کے ساتھ میں کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس میں بھی ان مشرکوں کا رد ہے جو اللہ کے ساتھ میں بتوں کو عبادت کا مستحق سمجھتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ ان کافروں کے رد میں ہو گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے عیسائیوں کا، مجوسیوں کا بھی رد ہو، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مجوسی یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق دو ہیں، ایک یزداں ہے جو خیر کو پیدا کرتا ہے، دوسرا ارحمن ہے جو برائی کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا بھی اس آیت کریمہ کے اندر رد فرما دیا۔ پھر آگے جو یہ فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کسی ملک کے اندر دو بادشاہ ہوتے ہیں تو آپس میں تلواریں چلتی ہیں، یہ علاقہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہاں میری مرضی چلے گی، وہاں میری مرضی چلے گی۔ ملک تو ملک ہے، ایک ہی ملک کے اندر الگ الگ اسٹیٹ کے اندر حکومتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اس ندی پہ میرا قبضہ ہے، یہاں سے پانی تم نہیں لے سکتے، وہاں سے تم نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر چند خدا ہوتے تو پھر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے، جیسے بادشاہ آپس میں کشمکش کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے اور طاقتور جو ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کمزور ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا، خدا جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو جب ایک دوسرے پر جب مقابلہ کرتے ایک دب جاتا تو پھر وہ خدا کیسے ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ خدا ماننا یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس دلیل سے اللہ کے لیے اولاد کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ
بیٹا بھی ملک اور سلطنت کے لیے باپ کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے ایسے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے باپ ہی کو قتل کر دیا، اور کتنے ایسے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے باپ سے ملک چھین لیا۔ تو اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں، اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں، لہذا اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، تم عرض کرو اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ میں مت کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ تواضع اور انکسار کے طور پر یہ دعا کریں کہ اے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جو کافروں کو دنیا میں دیا جائے گا یا آخرت میں دیا جائے گا تو مجھے عذاب والے لوگوں میں شامل مت کرنا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو معصوم ہیں، آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ جو ہے وہ عذاب سے محفوظ ہیں، تو پھر اس دعا کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ مجھے عذاب والوں میں شامل مت کرنا؟ علماء کرام نے اس سوال کے بہت سارے جوابات دیے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انکساری کرنے کی تعلیم دی۔ اگرچہ میرے آقا علیہ السلام پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی آپ کو دعا کی تعلیم دی کہ محبوب اس طرح دعا کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگرچہ معصوم ہیں، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے عذاب آئے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کے جلال سے ڈرتے رہنا چاہیے، تو اس لیے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیبت و جلال کی وجہ سے تعلیم فرمائی گئی۔ تیسرا جواب یہ ہے میرا آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے نمونہ ہیں، تو یہ دعا اس لیے آپ نے فرمائی کہ اس دعا کے صلے کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ کی سنت پہ چلتی ہوئی آپ کی امت بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں گے۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود معصوم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو جس طرح آپ معصوم ہیں اس کے باوجود بھی آپ توبہ کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اگرچہ عذاب سے محفوظ ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے عذاب والوں کے اندر شامل مت کرنا۔ اور اس آیت کے موافق وہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اس کے اندر دعا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے سے بچا کر کے میری روح قبض کرنا۔ تو یہ دعا جو کی جا رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک تو امت کے لیے تعلیم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کو پیش کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی عذاب آتا ہے عام لوگوں پر تو بروں کے ساتھ میں اچھے لوگوں پر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زبردست بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا، گھر ڈوب گئے، تو 50 لوگ گنہگار ہیں، پاس میں 5 لوگ نیک بھی تو رہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ 50 لوگ ڈوب جائیں گے اور جو 5 لوگ نیک ہیں وہ بچ جائیں گے، ان 50 کے ساتھ میں وہ 5 بھی تو ڈوبیں گے۔ تو اس وقت جو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا ہے، ڈوبتے سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنہگاروں کو گنہگاروں کے ساتھ اٹھائے گا، اور جو نیک لوگ اس عذاب کے اندر گرفتار ہوئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعتبار سے ان کا حشر فرمائے گا۔ تو یہ دعا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی تاکہ امت اس دعا کے اوپر عمل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح مانگتے رہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ یعنی اے محبوب جو عذاب کا وعدہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ عذاب ہم ان کو دکھا سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ
اللہ اپنے رسول کو وہ عذاب دکھائے، لیکن اس نے اس عذاب کو مؤخر کر کے رکھا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان میں بہت سارے لوگ ایمان بھی لائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ عذاب کو نازل نہیں کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ عذاب آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قریش نے اسلام قبول کرنے کو مؤخر کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تو ان کو قحط نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کے اندر وہ ہلاک ہونے لگے، مردار جانور اور ہڈیاں کھانے لگے۔ ابو سفیان میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے رشتے کا واسطہ دیے کہ قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تب میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو عذاب ان سے ٹال دیا گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جو عذاب دکھایا گیا اس سے مراد ہے بدر کا میدان، کیونکہ بدر کے میدان میں 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دور کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بنا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کا جواب احسان سے دو، زیادتی کا جواب معافی سے دو، غصے کا جواب برداشت کرنے سے دو، درگزر سے دو، بےہودہ لوگوں کا جواب چشم پوشی سے دو، ان کی طرف دھیان ہی مت دو، ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت کر کے دو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا، جو خون کا پیاسا ہے وہ آپ کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی اس طرح کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ ظلم کرتا تھا آپ اس کو معاف کر دیتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ادھر مکہ کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو سراقہ یہ تعاقب کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی تو وہ چھوٹ گیا۔ اب بتاؤ، جو پکڑنے کے لیے آیا تھا وہ عذاب میں گرفتار ہوا، لیکن جب اس نے معافی مانگی میرے آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ تو یہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اس سلسلے میں، جنگ بدر کے بعد، چونکہ بدر میں بہت سارے کافر مارے گئے تھے، تو جنگ بدر کے بعد صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ حرم شریف میں بیٹھ کر کے آپس میں میٹنگ کر رہے تھے کہ اگر کوئی معاذ اللہ نبی کو قتل کر دے تو بدر کا جو ہے وہ بدلہ ہو جائے گا۔ تو عمیر نے کہا کہ میں قتل کر دوں لیکن میرے پر بڑا قرضہ ہے، میرا کوئی قرضہ ادا کرے تو میں یہ کام کر دوں گا۔ تو مسجد نبی کے اندر جو ہے وہ قتل کے لیے پلاننگ بنانے لگے ادھر حرم شریف میں بیٹھ کر کے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ تم جاؤ یہ کام کرو، تمہارا قرضہ ادا کرنا اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب وہ عمیر بن وہب اللہ کے رسول علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ سے مدینہ آئے، مسجد نبوی میں پہنچے اور زہر کے اندر بجھی ہوئی تلوار چھپا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا عمیر کس کام سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ جو ہمارے قیدی آپ کے پاس میں ہیں انہی کو چھڑانے کے لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب قیدی چھڑانے آئے ہو تو تمہارے گلے میں تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان تلواروں کے لیے خرابی ہو، انہوں نے ہم سے کون سی مصیبت دور کر دی، تلوار ہمارے کون سے کام آتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو، تم اسی لیے آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم اور صفوان بن امیہ حرم شریف کے صحن میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیے ہو اور بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کا تم نے ذکر کیا ہے، اور تم نے وہاں پر بیٹھ کر کے کہا تھا کہ مجھ پر قرضہ ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو معاذ اللہ میں محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر صفوان نے کہا ہے کہ میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا، تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا، تو تم معاذ اللہ مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ یہ جب عمیر نے سنا تو بے ساختہ اس نے کہا کہ میں گواہی
گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہا یا رسول اللہ پہلے ہم آسمانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کا انکار کرتے تھے، یہ ایسی خبر ہے کہ میرے اور صفوان بن امیہ کے بیچ میں ہوئی یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، صرف ہم دو لوگ جانتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو یہ بات خدا کے سوا کسی اور نے نہیں بتائی ہے، ضرور یہ بات آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ اب آپ دیکھیں، زہر میں بجھا کے تلوار لے کے مارنے آیا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اور اس کے جتنے قیدی ہیں میرے آقا نے فرمایا سب کو چھوڑ دو، اس کے جتنے قیدی ہیں سب کو چھوڑ دو۔ پھر حضرت عمیر مکہ گئے اور وہاں پہ جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور پہلے مسلمانوں کو ستاتے تھے، اب اگر کوئی مسلمانوں کو ستاتا تھا تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے آگے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ ایسا ہی کردار پیش کیا۔ ابو سفیان نے کتنی مرتبہ مدینے پہ حملہ کیا، لیکن جب وہ ایمان لائے میرے آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ حضرت وحشی نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا، ایمان لائے میرے آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ حضرت ہندہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، وہ ایمان لائی، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ مکہ میں ظلم و ستم ہوئے، جب مکہ فتح ہوا سارے ظالم نگاہوں کے سامنے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا بڑا نمایاں پہلو ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام طبیعت کے طور پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ والسلام نرم تھے۔ فرماتی ہیں کہ بے شرمی کی باتیں آپ کبھی بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ آپ بازار میں شور مچاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کوئی زیادتی کی گئی اور آپ نے اس کا بدلہ لیا ہو۔ زیادتی کی گئی، اس کا بھی بدلہ آپ نے کبھی نہیں لیا، اور جب تک اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا، شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا تھا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جلال میں آ جایا کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہی سکھایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑنے میں جلدی کی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تم تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو بھی دو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے منہ موڑ لو، یعنی اس کے ظلم سے اس کا بدلہ پھر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو، حق بات کہو اگرچہ وہ حق بات تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی۔ اور آخر کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بھلائی کی نصیحتیں آپ دیکھیں، کتنی پیاری پیاری باتیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ اصل میں آج کل کوئی جب بڑا عالم آتا ہے تو ہمارے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ دعا کرانے جائیں گے، تعویذ لینے جائیں گے، دم کرانے جائیں گے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، میرے آقا علیہ السلام کو جب بھی دیکھتے تھے کہ آج آقا کا چہرہ انور جو ہے وہ بڑے خوشی میں دمک رہا ہے، اچھا موقع ہے کچھ پوچھنے کا، تو کیا پوچھتے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ہر کام کا سردار ہے۔ اللہ سے ڈرو گے اللہ سارے کام بنا دے گا۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کہا اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمانوں میں نور ہے اور زمین میں بھی نور ہے۔ دیکھا دریائے رحمت جوش میں، عرض کیا رسول اللہ اور زیادہ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور نصیحت کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جہاد کو لازم کر لو، یہ میری
امت کے لیے رہبانیت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا بھلائی کے سوا کوئی بھی بات کہنے سے چپ رہو، کیونکہ خاموشی شیطان کو بھگا دیتی ہے اور دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ یعنی ایک ایک جملہ میرا آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، اگر میں تشریح کروں تو ہر جملے کے لیے الگ الگ پوری تقریر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی پیاری نصیحت میرے آقا فرما رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے جو اس نے تم کو عطا کی ہے۔ کیونکہ جب اوپر والوں کو دیکھو گے، کہو گے ارے وہ تو مہینے میں 1 لاکھ کماتا ہے، میں تو 10,000 ہی کماتا ہوں، تو پھر اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے لگ جاؤ گے۔ 10,000 کماتے ہو تو 5 والوں کو دیکھو تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، چاہے وہ تم سے تعلق توڑے لیکن تم مت توڑنا۔ آج کل لوگوں دیکھا جاتا ہے نا کہ میں بھائی سے بات نہیں کرتا، کہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھ سے بولتا نہیں، وہ نہیں بولتا، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، وہ توڑ رہا تب بھی تم جوڑو اس سے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام سنانے میں کسی کی ملامت سے مت ڈرو، حق بات کہو چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے ان چیزوں کو پسند کرو جن چیزوں کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج کل تو معاملہ ایک دم الٹا ہی ہے، آدمی چاہتا اچھا اچھا سب میں لے لوں، خراب خراب لوگوں کے لیے چھوڑ دوں۔ ورنہ مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک اتنا جامع جملہ ہے، اس پر بھی باضابطہ مکمل تقریر ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اے ابو ذر عقل سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں، گناہ سے رکنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں، اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کے کوئی فضیلت نہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم برائی کرنے والے کے ساتھ برائی مت کرو، برائی کرنے والے کے ساتھ تو سبھی برائی کرتے، مردانگی یہ ہے کوئی تم سے برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں ایمان پہ استقامت عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔